السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید سبق نمبر 21۔ یہ سبق انتہائی اہم اور دلچسپ ہے کیونکہ اس کا ٹاپک جو ہے وہ مد سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے مد کیا ہے، مد کی کتنی اقسام ہیں۔ اس ٹاپک میں ہم مد اصلی جو اس کی پہلی قسم ہے مد اصلی وہ پڑھیں گے، یعنی حرف کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، اس میں 2 حرکات کے لیے اس کو لمبا کرتے ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مد کیا ہے۔ مد کی لغوی معنی ہے کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا، یعنی ہم جس حرف پر مد ہوگی اس حرف کو لمبا کریں گے، کھینچیں گے۔ اصطلاحی معنی اس کے کیا ہے کہ حروف مدہ یا حروف لین پر آواز دراز کرنا۔ اب مد کی اقسام، اچھا یہاں پر ہمیں حروف مدہ اور حروف لین کا پتہ ہونا چاہیے۔ حروف مدہ کیا ہے؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ کیا ہوتا ہے کہ ساکن الف یا خالی الف سے پہلے حرف پر اگر زبر آ جائے تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، اور اگر ساکن واو سے پہلے حرف پر پیش آ جائے تو وہ واو مدہ ہوتا ہے، اور اگر ساکن یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو وہ یا مدہ ہوتا ہے۔ اور حروف مدہ 3 ہی ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین۔ واو لین کیا ہے کہ جب ساکن واو سے پہلے حرف پر زبر آ جائے۔ یا لین کیا ہے؟ جب ساکن یا سے پہلے حرف پر زبر آ جائے۔ مثال کے طور پر حروف مدہ میں الف مدہ ہے با، با الف زبر با، یہ کیا ہے؟ اس میں الف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب با واو پیش بو، با واو پیش بو، واو ساکن، ٹھیک ہے، با پیش واو ساکن، ٹھیک ہے، بو بن جائے گا، یہ کیا ہے؟ واو مدہ۔ اگر میں بولوں کہ با زیر یا ساکن بی، ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سے بھی پڑھا جاتا ہے با زیر یا ساکن، اور اس طرح سے بھی پڑھتے ہیں کہ با یا زیر بی، اس طرح سے بھی پڑھتے ہیں۔ تو کیا مطلب کیا ہے، سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، جیسے با، بو، بی۔ حروف لین 2 ہیں، واو لین اور یا لین، جیسے بو، با پہ زبر، واو ساکن، ہم نے یہ پڑھا نا، واو ساکن سے پہلے حرف پر زبر، بو۔ اگر یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر آ جائے جیسے بئی، تو یہ کیا ہے؟ یا لین ہے۔ ان پر آواز کو دراز کرنا، یہ مد کی اصطلاحی معنی ہے۔ مد کی اقسام، آواز کو جو لمبا کھینچا جاتا ہے اس کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے مد اصلی یعنی آواز کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، اور دوسرا ہے مد فرعی، آواز کو زیادہ کھینچنا ہے۔ مد اصلی کی مقدار آواز کو کم کھینچنا، مد اصلی میں آواز کو کم کھینچا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 اقسام ہیں، مد اصلی اور مد فرعی۔ اصلی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہی یہ صفت پائی جا رہی ہے، یعنی اس کی یہ اپنی اصل چیز ہے، اصل مقدار ہے اس کی، ٹھیک ہے، یہ اصل مقدار پر پڑھی جاتی ہے۔ آواز کو تھوڑا کھینچنے کی مقدار، مد اصلی کی مقدار 1 الف ہے، یعنی 1 سیکنڈ کے لیے آواز کو لمبا کرنا ہے، یعنی 2 حرکات، یعنی 1 انگلی کو بند کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی سی دیر، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے مد اصلی، جیسے بو، بی، تی، یہ اس طرح سے با، تا، یہ ساری یہ کیا ہے؟ مد اصلی ہے ان کے اندر۔ مد اصلی 6 وجوہات پر ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن پڑھتے وقت آپ نے 6 جگہ کو یاد رکھنا ہے جہاں آواز کو تھوڑا لمبا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑا دھیان سے سمجھیں اس کو، بہت ہی امپورٹنٹ اور دلچسپ ٹاپک ہے یہ، کیونکہ آواز کو لمبا کرنا یا چھوٹا کرنا یہ بہت ضروری ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے۔ اگر کسی شخص کو نہیں پتا کہ آواز کو کہاں کھینچا جاتا ہے اور کہاں نہیں، تو ہو سکتا ہے وہ قرآن پڑھتے ہوئے غلطی کر دے اور لفظ کو غلط پڑھ کر اس کا مطلب بدل دے۔ اب لمبا کر دینے سے یا کم پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے ہم مثال دیکھتے ہیں، قولا ہے، یہ قاف کے ساتھ الف ہے اور لام صرف زبر کے ساتھ ہے، لام کو لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس کو قولا کی جگہ پہ قولا پڑھ دیتے ہیں، لام کے ساتھ الف لگا کے اس کو لمبا کر دیتے ہیں، تو اس کا اب قولا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس ایک شخص نے کہا، ٹھیک ہے، اور قولا کا مطلب ہے کہ ان 2 شخص نے کہا،
ٹھیک ہے، یہ اس کی گردان ہوتی ہے، قولا قولا قالو قالت قولتا قلنا، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ اس کی. اب اگر ایک ہوتا ہے قلنا کہ ان سب عورتوں نے کہا، اور ایک ہوتا ہے قلنا ہم سب نے کہا، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک کے ساتھ الف ہے اور ایک کے ساتھ الف نہیں ہے. ایسا ہی جو مثال یہ قولا کی ہے کہ اگر ہم لام کے ساتھ الف لگا دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ دو لوگوں نے کہا، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے حرکات کو لمبا نہیں کرنا، یہ کتنا ضروری ہے. جیسے میں آپ کو بتایا قلنا اور قلنا، صحیح ہے. قلنا کا مطلب ہوتا ہے ان سب عورتوں نے کہا، اور قلنا کا مطلب ہے کہ ہم سب نے کہا. اب چاہے ہم مرد ہیں، ہم عورتیں جو بھی ہیں، ہم سب نے کہا. تو اس لیے ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے حرکت کو ضرورت سے زیادہ، یعنی حرف جو ہے اس کو ضرورت سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. اگر وہ اس کے اندر وہ مد اصلی ہے تو اسے ہم ایک الف جتنا پڑھیں گے، 2 حرکات پڑھیں گے، ورنہ ہم اسے ایک حرکت ہی پڑھیں گے. اب ہم اسے قولا نہیں کہہ سکتے. قولا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ قاف کے ساتھ الف مد ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ہم نے اس کو مد اصلی اس پہ آ رہی ہے، اس کو تو ہم نے ایک الف پڑھنا ہے، قولا، ٹھیک ہے. اب قاف کے ساتھ الف ہے اس لیے ہم اس کو 2 حرکات جتنا پڑھیں، لیکن لام کے اوپر صرف ایک حرکت ہے تو اس لیے ہم اس کو ایک حرکت ہی پڑھیں گے، قولا. تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ ہم اگر حرکت کو کم یا زیادہ کر دیں، لمبا کر دیں یا کم پڑھ دیں تو اس سے مطلب کتنا بدل جاتا ہے. اس لیے ہر وہاں لمبا کریں جو 6 وجوہات ہم پڑھیں گے، اس کے علاوہ ہم نے کہیں اور حرف کو لمبا نہیں کرنا. جی اب یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کتنا لمبا کرنا ہے. مد اصلی کو آپ نے ایک الف جتنا بس لمبا کرنا ہے، 2 حرکات جتنا. ایک حرکت کیا ہے؟ لام زبر لا. 2 حرکات کیا ہے؟ لام الف زبر لا، یہ 2 حرکت ہے، ٹھیک ہے. اب قاف زبر قا، ایک حرکت ہے. قاف الف زبر قا، 2 حرکت، ٹھیک ہے، ایک الف. اتنا ہم نے ان کو مد اصلی کو بس لمبا کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اب وہ 6 ہم جگہ چیک کر لیتے ہیں کون سی ہیں. ایک ہے کھڑی زبر، ٹھیک ہے. کھڑی زبر آ جائے گی تو ہم نے اس کو ایک الف جتنا پڑھنا ہے. جیسے با کھڑی زبر با. کھڑی زیر آ جائے گی، با کھڑی زیر بی. الٹا پیش آ جائے گا، با الٹا پیش بو، اس طرح سے. اب ایک چیز اور آپ ذہن میں رکھیں، کھڑی زبر الف مدہ کے برابر ہوتی ہے، کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہوتی ہے، الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہوتا ہے. تو یہ 6 چیزیں بن گئی، کھڑی زبر الف مدہ، کھڑی زیر یا مدہ، الٹا پیش واو مدہ. یہ 6 جو جگہ ہیں ان کو ہم نے ایک جتنا، یعنی ایک الف جتنا پڑھنا ہے. کھڑی زبر آ جائے یا الف مدہ آ جائے، دونوں کو ایک جتنا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر یا مدہ آ جائے یا کھڑی زیر آ جائے، دونوں کو ایک جتنا پڑھنا ہے. الٹا پیش آ جائے یا واو مدہ آ جائے، دونوں کو ایک جتنا پڑھنا ہے. اب یہ تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کھڑی زبر کیا ہے، کیسے دکھتی ہے، کھڑی زیر کیسے دکھتی ہے، الٹا پیش کیسے دکھتا ہے. مسئلہ آتا ہے حروف مدہ میں، ٹھیک ہے، جو کہ چوتھی اس کی وجہ ہے جہاں پر ہم نے مد اصلی کرنی ہے، یعنی اس کو 2 حرکت ایک الف جتنا پڑھنا ہے. الف سے پہلے زبر، ٹھیک ہے. الف سے پہلے زبر والے حرف کے بعد جو الف آتا ہے، یعنی ہمارے پاس ایک حرف ہے کوئی بھی، مثال کے طور پر آپ با لے لیں اور اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہے. الف کیا ہے؟ وہ ساکن ہے، وہ خالی ہے، اور اس سے پہلے با کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو یہ الف مد ہے. کوئی بھی جو زبر والا حرف ہوگا اگر اس کے بعد الف آ جائے گا تو وہ الف مدہ ہوگا. اگر کسی حرف پر زبر ہے اور اس کے بعد الف آ گیا تو وہاں بھی آواز کو 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کیا جائے گا اور اس کو الف مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی 2 حرکت اس کو پڑھا جائے گا، اس کو صرف ایک زبر نہیں پڑھا جائے گا، اس کو 2 زبر جتنا پڑھا جائے گا. اب یہ ایک چیز ہو گئی، جیسے کہ با تا سا، با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا. اب اس کو ہم سا زبر سا یہ ہوتا ہے اور سا الف زبر سا ہوتا ہے. یہ آپ نے فرق دیکھنا ہے. زیر والے جو حروف ہیں ان کے بعد اگر یا آ جائے، یعنی ساکن یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر، جزم والی یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے گی تو اس کو بھی ہم نے 2 حرکت پڑھنے، یہ یا مدہ ہے. اب کسی حرف پر پیش ہے اور اس کے بعد جزم والی واو آ گئی ہے تو وہاں بھی آواز کو 1 سیکنڈ یعنی 1 الف جتنا یا 2 حرکت جتنا ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے.
یہ 6 جگہ مد اصلی کہلاتی ہیں. جہاں کہیں بھی آپ کو ان 6 وجوہات میں سے کوئی بھی وجہ نظر آئی تو وہاں آپ نے ان کو 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی 1 سیکنڈ یہاں انہوں نے یہ دیا ہوا ہے کہ 1 سیکنڈ کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو 2 حرکات پڑھنا ہے. اب تقریباً اتنا ٹائم لگتا ہے، یہ ٹائمنگ کے لحاظ سے دی ہوئی ہے. ویسے اگر ہم دیکھیں تو جیسے میں نے آپ کو آسان طریقے سے سمجھایا، جیسے با زبر با اور با الف زبر با، اس طرح با اور با یہ فرق ہے. جو دوسرے والا ہے با الف مدہ وہ کیا ہے، مد اصلی ہے. با پیش بو، با واو پیش بو، یہ کیا ہے، واو مدہ ہے، مد اصلی. با زیر بی اور با یا زیر بی، یہ کیا ہے، یا مدہ ہے، مد اصلی ہے. اسی طرح جو الٹا پیش ہوتا ہے، کھڑی زبر ہوتی ہے، کھڑی زیر ہوتی ہے، وہ بھی انہی کے برابر ہوتے ہیں، ان کو بھی اتنا ہی پڑھا جاتا ہے. کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یہ 6 جگہ جب آئیں گی تو ان میں مد اصلی ہوگی، یعنی ان کو 1 سیکنڈ یا 1 الف جتنا یا 2 حرکات اس کو لمبا کریں گے. مثالیں دیکھتے ہیں کھڑی زبر کی. ذالکا، اس میں زال کے اوپر کیا ہے، کھڑا زبر ہے. اب ہم اس کو ذالکا نہیں پڑھ سکتے، ذالکا، ذالکا کا مطلب ہے کہ زال کے اوپر زبر ہے، لیکن ہم اس کو ذالکا، اکثر میں نے دیکھا کہ یہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں ذالکا، کاف کو لمبا کر رہے ہوتے ہیں. بھائی کاف کو کیوں لمبا کر رہے ہیں، اس کے اوپر نہ کھڑی زبر ہے نہ الف مدہ ہے، 2 ہی چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے، اب زبر ہے نا، نہ تو الف مدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ الف مدہ بھی اس کے ساتھ الف بھی نہیں ہے اور اس پہ کھڑی زبر بھی نہیں ہے، تو اس کو کیوں لمبا کر رہے ہیں. ذالکا، لام اور کاف کو ایک جتنا پڑھنا ہے، 1 حرکت، اور زال کو 2 حرکت. ذالکا للہ، کیوں، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے. اب للہ نہیں کہیں گے، للہ. رب العالمین، عین کے اوپر کیا ہے، کھڑی زبر ہے، رب العالمین. اب اس کو ہم رب العالمین نہیں کہہ سکتے، اعلیٰ بھی نہیں کہہ سکتے، لام کو بھی ہم لمبا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، عین کے اوپر کیا کھڑی زبر ہے، اس کو 2 حرکت پڑھیں گے. لام کے اوپر 1 زبر ہے، پڑی زبر ہے، اس کو 1 حرکت پڑھیں گے. رب العالمین. کھڑی زیر دیکھیں، بِإِذْنِهِ، بِإِذْنِهِ. اب اس کو بِإِذْنِهِ نہیں کہیں گے بلکہ بِإِذْنِهِ. دیکھیں نون کے نیچے کیا ہے، 1 زیر ہے، پڑی زیر، اور ہا کے نیچے کیا ہے، کھڑی زیر ہے. تو نون کو ہا سے ہاف پڑھیں گے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ہا کو نون سے ڈبل پڑھیں گے، بِإِذْنِهِ، اس طرح سے. الٹا پیش، وَلَا يَعُودُهُ، ہو. ٹھیک ہے، اودوہ، ہو کے اوپر کیا ہے، الٹا پیش ہے، 2 حرکت. زبر کے ساتھ یعنی الف مدہ، با ساکن ہے نا تبارکا میں، ساتھ میں الف ہے، تبارکا. اب اس کو ہم تبارکا نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، تبارکا اس طرح نہیں کہیں گے، ہم اس کو تبارکا. دیکھیں ترکا 1 جتنا، اور با کو تھوڑا سا ہم لمبا کر رہے ہیں، مد اصلی اس میں آ رہی ہے، تبارکا. زیر کے ساتھ الرحیمی، ہی، یاء مدہ. ٹھیک ہے، ساکن یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، تو یہاں پر کیا ہے، مد اصلی ہے، الرحیم. یہ دوسری مدات میں چلی جاتی ہے بات، اس کو بھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے کہ جب ہم آخری حرف کو ساکن پڑھیں گے تو وہاں وہ کون سی مد ہوتی ہے، یہ ڈیٹیل ٹاپک ہے. ہم صرف یہاں پر الرحیمی، ہی، یا مدہ. اب آگے العالمین. ٹھیک ہے، میم پر کیا ہے، مینا، اس میں کیا ہے، یا مدہ آ رہی ہے، ساکن یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، اور عین کے اوپر کھڑی زبر ہم نے بھی پہلے دیکھی ہے، رب العالمین. عین اور می کو ایک جتنا پڑھیں گے کیونکہ ان سب کی مقدار سیم ہے. ٹھیک ہے، یہ جو 6 جگہ ہم نے پڑھی ہیں، کھڑی زیر، کھڑا زبر، الٹا پیش، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان 6 جو جگہ ہوں گی ان کی مقدار پڑھنے کی سیم ہے. اب عین کے اوپر کھڑی زبر ہے، یہ الف مدہ کے برابر ہے، اور میم یا مدہ ہے، ان دونوں کو ایک جتنا پڑھیں گے. رب العالمین. اب میں نون کو کیوں نہیں ساکن پڑھ رہی، کیونکہ ابھی ہم وہ مد نہیں پڑھ رہے، ہم مد فرعی نہیں پڑھ رہے، ہم مد اصلی پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ہے مینا، نون کی حرکت کو میں پڑھ رہی ہوں.
صحیح ہے، وہ ڈیٹیل ٹاپک آ جاتا ہے اس میں، پھر مد فرعی کو پڑھتے ہیں، پھر ہم نے اس میں مد لازم آ جاتی ہے، مد عارض آ جاتی ہے، بہت سی مدات آتی ہیں اس کے اندر. تو ابھی ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ مد اصلی کیا ہے. مد اصلی کی 6 ہم نے جگہ دیکھی ہیں، اور 6 کی 6 جو ہیں ان کی مقدار پڑھنے کی سیم ہے. عین اور می کو ایک جتنا پڑھیں گے. جیسے واو مدہ ہے اعوذ، عین پر پیش واو ساکن، واو مدہ ایک الف. رسول اللہ، سو واو مدہ، ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش، تو یہ کیا واو مدہ، یہ کیا ہے مد اصلی ہے. یہ 6 جگہ مد اصلی کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے پڑھی ہیں حروف مدہ اور کھڑی حرکات، الٹا پیش، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے الف مدہ کیا ہے، واو مدہ کیا ہے، یا مدہ کیا ہے، وہ ہم نے دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کھڑی زبر کیسی ہوتی ہے، کھڑی زیر کیسی ہوتی ہے، الٹا پیش کیسے ہوتا ہے. پھر ہم نے کہا کہ ان سب کو پڑھنے کی مقدار ایک جتنی ہے، ٹھیک ہے. سیکنڈز کے لحاظ سے کچھ اس کو 1 سیکنڈ کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ 2 سیکنڈز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لیسنز کے اکارڈنگ چلیں گے. 1 سیکنڈ، 1 الف، 2 حرکات، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی بات ہے. جہاں آپ کو زیادہ لمبا کرنا ہے وہ مد فرعی ہے، اور وہ ہم آگے والے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس سبق کو آپ بار بار سنیں اور پھر حروف کی پریکٹس کریں. ڈرانی قاعدہ اٹھا لیں، اس کے اندر آپ کو کھڑی حرکات بھی مل جائیں گی کی تختی مل جائے گی، الف مدہ کی تختی، واو مدہ کی مل جائے گی، حروف لین کی بھی مل جائے گی، اور ان کو اٹھائیں وہاں سے اور پریکٹس کریں.